ويأمر به آمين رواه مسلم. محترم ذمہ توحید اسکول ہبلی شہر کے معزز سامعین و سامعات اور عزیز طلبہ و طالبات، میں انشاءاللہ 15 منٹ بات کروں گا، اور 15 منٹ کا مطلب میرے پاس 15 منٹ ہوگا. ہم دو باتیں کریں گے. ایک انگریزی پوئٹری کا ایک چھوٹا سا مصرع ہے کہ چائلڈ از دا فادر آف مین. چائلڈ از دا فادر آف مین. بچہ آدمی کا باپ ہوتا ہے. بچہ آدمی کا باپ ہوتا ہے. یہ جو بچوں نے پروگرام کیا، آنے والے دنوں میں انہی کے کاموں پر نسلوں کی ذمہ داری ہے. یہ جو اسکول، آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ میں کوئی توحید اسکول کا ایجنٹ ہوں یا توحید اسکول والے نے مجھے کوئی فیڈ بیک کیا ہے کہ یہ بات کریں. یہ جو 1980 کے بعد بھارت میں ایک مزاج پیدا ہوا کہ ہمارا بچہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، لیکن اچھا مسلمان ہو. یہ ایک مزاج ڈیولپ کیا جو اچھا مزاج تھا. تو اس کو لوگوں نے، جو دانشور تھے ہمارے اور مالدار، اس میں مولوی پیچھے رہ گئے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مولانا لوگوں کو محتمم بننے کے بجائے پرنسپل بننے کی فکر کرنی چاہیے تھا 1980 کے بعد. لیکن وہ میدان میں ہم آگے نہیں آ سکے. بہرحال اس کے کیا وجوہات ہیں، دیٹ از اے ڈفرنس. تو دانشوروں نے اور مالداروں نے عوام کے اس بات کو سمجھ کر کے اس قسم کے اسکول بھارت میں قائم کرنا شروع کیے. بہت کم اسکول ہیں 1980 سے پہلے کے کہ جو مسلم مینجمنٹ کے تحت ہوں اور اسلامی کلچر کو لے کر چلنے والے ہوں. وہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ تقریباً سب 1980 کے بعد میں. اب یہ ٹوپی والوں نے ٹائی والے کو ڈیفیٹ کرنے کا ایک پروگرام. وہ جو ٹائی والے لوگ ہیں 300 سال سے بھارت میں اسٹیبلش ہے. یہ 1980 سے انہوں نے اسٹیبلش ہونے کا ارادہ کیا. تو 43 ایئرس گویا کہ آج ہو رہے ہیں تقریباً. وہ 300 سال سے اس دیش میں اسٹیبلش ہے. تو سب سے پہلے میں پیرنٹ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کبھی بھی ایسے اسکول کو ان 300 سال والوں سے کمپیئر کریں گے تو فری کا ٹینشن لیں گے. آپ کو کمپیئر کرنا ہے تو ان سے کمپیئر کیجئے جو 1980 سے اسٹیبلش ہو رہے ہیں. کہ میں نے جس اسکول میں اپنے بچے کو داخلہ کرایا ہے اسلامک مسلم مینجمنٹ میں، وہ 1980 والے میں ان کا کیا درجہ ہے. اگر وہاں پہ خرابی ہے تو آپ ڈاکٹر چینج کر دیں. لیکن اگر آپ 300 والے سے کمپیئر کریں گے تو آپ ٹینشن میں رہیں گے. نمبر 1، نقصان اپنی جگہ ہوگا. نقصان کیا ہوگا؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے بچے کو میں انجینئر بناؤں گا، IAS بناؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا، لیکن ایک ہماری شرط ہے. اس میں سے کون پیرنٹ تیار ہے اس شرط کے لیے؟ ہاتھ اٹھائیے گا کہ میں آپ کے بچے کو IAS بنانے کا چیلنج کرتا ہوں، بناؤں گا. ابھی رکو، آگے بولا ہی نہیں بھائی، ہاتھ بعد میں اٹھا لیں. تو ابھی اٹھا لیں. ہم IAS بنائیں گے، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ آپ کے بچے سے دین چھین کر بنائیں گے. اب کون تیار ہے بتا دیں. کیوں
نہیں تیار ہے. جب تیار نہیں ہے تو پھر 300 والے سے آپ کمپیئر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے اس اسٹینڈرڈ کو وہ 300 سال والے آپ کے بچے کو آئی ایس بنا سکتے ہیں, انجینئر بھی زیادہ بنا دیتے ہیں, ڈاکٹر بھی بنا دیتے ہیں, اور ایسا بھی بنا دیتے ہیں کہ جب آپ مر جائیں گے تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ کر بخشنے کے لائق بھی لے لیں گے. ایسا تو بنا دیتے ہیں. اگر ایسے بچے چاہیے آپ کو تو بیٹر ہے کہ آپ کو 300 سال والے میں ایڈمیشن کرائیے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, میرے مرنے کے بعد بھی میرا بچہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکے, تو اب مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلم مینجمنٹ اسکول جو آپ کے دین کو ساتھ لے کر کے چلے, ان کو آپ صرف ایڈمیشن نہیں کرائیے, انہی کو آپریٹ کیجئے, انہی کو اسٹیبلش کیجئے اور انہی میں بچوں کو پڑھائیے. تب بچہ آپ کا ڈاکٹر یا انجینئر بنے یا نہ بنے, لیکن دیندار بچہ رہ جائے گا. بات میری سمجھے؟ یہ ایک بار پیغام آپ کو دینا چاہتے تھے, جس کی وجہ سے لوگ ٹینشن میں میرے پاس آتے ہیں. کچھ لوگ سال میں 2-4 کے کہ مولانا صاحب جو مسلم مینجمنٹ اسکول ہے ان کا اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ اتنا نہیں ہے جتنا کانوینٹ. میں نے کانوینٹ میں 18 سال پڑھایا ہے. کتنے دن؟ 18 سال میں نے پڑھایا ہے کانوینٹ میں. اور کانوینٹ میں ہوتا کیا ہے, عرب جیسے اسکول میں بھی ساری کوششیں بددینی کی جاتی ہیں. عرب جیسے ملک میں اسکول نہیں, لیکن ٹھیک ہے اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے, لیکن دین بھی سارا کا سارا چلا جاتا ہے. لہذا آپ شکر ادا کریں. ہم جب بچپن میں داڑھی رکھے 1979 کی بات, میں نے 80 میں گریجویشن کیا ہے, تو ہمارے محلے کی جو بوڑھی عورتیں تھیں وہ کہتی تھیں کہ بیٹا یہ تمہاری عمر ہے داڑھی رکھنے کی. آج ماحول بدلا ہے. ایک بڑا طبقہ, ہماری امی, اگر ان کا بچہ جوان داڑھی رکھتا ہے تو وہ فخر سے کہتی ہے کہ میرا بچہ داڑھی رکھے ہوئے ہے. اس وقت ان کو اس بات سے اچھا نہیں لگتا تھا کہ بچہ داڑھی رکھا ہے. لہذا اس بات کو نوٹ کریں کہ یہ جو ماحول بدلا ہے, یہ ماحول آپ کے لیے اچھا شگن ہے, اچھی چیز ہے, اور آپ اس پہ جمے رہیں. اور دانشور اور مالداروں کو چاہیے کہ اس بات کو لے کر کے آگے بڑھیں اور ہم لوگوں کو ان کو کوآپریٹ کرنا چاہیے. ایک بات یہ کہنا چاہتا تھا, میں 7 منٹ بولا ہوں. دوسری بات, یہ جو قرآن کریم ہے, جتنے لوگ پریشان ہیں جس لحاظ سے بھی, عورت مرد, ایک مرتبہ اکیلے بیٹھ کر آپ سوچئے کہ ہم کہیں قرآن کے خلاف کوئی کام تو نہیں کر رہے. کوئی وجہ نہیں نکلے گی, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں 99% وجہ یہ نکلے گی کہ ہمارا عمل قرآن پر نہیں, جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں. آپ جتنا چاہے غور کر لیں, میں اس کو بہت ہی غور کرنے کے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں. کیا آپ پریشان ہیں؟ کس لحاظ سے بھی پریشان ہیں؟ بیماری سے ہیں, پیسہ نہیں ہے, بے روزگار ہیں, شوہر ستا رہا ہے, بیوی ستا رہی ہے. سب کے پیچھے جو راز نکلے گا وہ کیا نکلے گا کہ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں پرابلم کس چیز سے ہے کہ ہم قرآن کے فالوور نہیں ہیں. غور کر لیجیے گا, یہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کیا ہے, اللہ کی ایک پالیسی سمجھ لیجیے. پہلے ہماری زندگی کے لیے 2 جملے بول رہا ہوں, یہ کوئی مترادفات نہیں ہے, ایک ایک جملہ بول. ہماری زندگی کے لیے جو چیز ضروری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے کہ ہم پرووائڈ کریں گے. نمبر 1, ابھی مثال ہے, جس چیز کا پروردگار عالم ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو, آپ کو یہ کام کرنا ہے, اس چیز کو پرووائڈ کرتا ہے اور سستا رکھتا ہے. دونوں باتیں سمجھیں. اللہ تعالیٰ جس چیز کو ہمارے لیے ضروری کرتا ہے اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے, اس کو مہیا کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے آپ کے ذمہ نہیں رکھا. سب سے زیادہ آپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ آکسیجن.
کون اس میں خرید کے لایا آکسیجن جو بغل میں سلنڈر لگائے بیٹھا ہے؟ اس کے بغیر آپ اور ہم 5 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے. رب نے اگر یہ لازم کیا کہ تم بغیر آکسیجن کے زندہ نہیں رہ سکتے تو رب ذوالجلال نے اس کو سب سے آسان اور سستا رکھا ہے. آکسیجن کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ پانی ہے. سب سے دنیا میں سستا اور آسانی سے ملنے والا کیا ہے؟ پانی. کھانے میں سب سے زیادہ ضروری چیز نمک ہے. ہمیشہ نمک کا ریٹ تمام فوڈ آئٹم پر سب سے سستا ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ رکھا ہے کہ اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. یہ اللہ کی پالیسی. اب اللہ نے مطالبہ آپ سے کیا کیا ہے؟ اس کو بھی سستا بھی رکھے گا. آپ نے دیکھا ہے ہمیشہ قرآن کا ٹیوشن میتھ کے ٹیوشن سے سستا ہو. اب مولانا لوگ کہتے ہیں کہ یہ صاحب کو میتھ بہت امپورٹنٹ ہے اور قرآن کی امپورٹنٹ ان کے لیے اور چونتے ہیں کیا؟ نہیں. میتھ کا مطالبہ رب نے آپ سے نہیں کیا ہے کہ میتھ نہیں جانو گے تو ہم تم کو لٹکا دیں گے قیامت. لیکن اگر قرآن کی تعلیم نہیں جانو گے تو لٹکا دیے جاؤ گے. اب قرآن کی تعلیم کو ہمیشہ میتھ سے سستا رکھا ہے تاکہ قیامت میں آپ ایکسکیوز نہ پیش کر سکے. اللہ میں قرآن جاننا چاہتا تھا لیکن بہت مہنگا ہو گیا تھا اس کا سیکھنا, اس لیے میں سیکھ نہیں سکا. اس ایکسکیوز کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ رب ذوالجلال قرآن کو لوگوں کے حصول کے لیے آسان اور سستا رکھے. لیکن کسی چیز کا سستا ہونا اس چیز کی کم قیمت کی نشانی نہیں ہے. جیسے آکسیجن. آکسیجن ایک دم فری ہے, اس کا مطلب کہ آکسیجن کی ویلیو نہیں ہے. ایک دم فری ہے. ایک دم فری ہونے کے بعد سب سے زیادہ ویلیوبل ہے. ایسے ہی قرآن کریم اگر آپ کو مدرسے سے اور اسکول سے اور ٹیوشن سے اگر آسانی سے مہیا ہے اور کم قیمت پر ہے تو یہ سے اس کی ویلیو کا اندازہ نہیں لگائے. کسی چیز کا سستا ہونا اس کی قیمت پر دلیل نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی میں سے ایک پالیسی ہے. جب آپ موبائل خریدتے ہیں نا تو موبائل کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب بھی ملتی ہے. اس کتاب میں لکھا رہتا ہے کہ ہاؤ ٹو یوز دس موبائل. یہ لکھا رہتا ہے کہ آپ موبائل کا پریوگ کیسے کریں. ایک آدمی طے کر لے کہ میں موبائل لوں گا لیکن اس کی بکلیٹ کے تحت نہیں جاؤں گا, تو آپ کو اپنی زندگی برباد کرنی اور موبائل کو برباد کرنی. اللہ تعالیٰ نے ہم موبائل سے زیادہ ٹپیکل مشین ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے اس کتاب کے ذریعے کہ آپ اپنے آپ کو استعمال کیسے کریں. دل چاہتا ہے گندی فلم دیکھنے کا تو پوچھنا ہے قرآن سے کہ آنکھ کے استعمال کے کو اسی لیے کیا گیا ہے. آنکھ اسی لیے دی گئی ہے کہ آپ گندی فلم دیکھیں. ہاتھ دیا گیا ہے اس لیے کہ ظلم کیا جائے. سارے پارٹ آف دا باڈی کے بارے میں اس نے بتایا ہے کہ میں نے دیا کیوں ہے اور ہاؤ ٹو یوز دس. آپ اس کو استعمال کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس کا فضل ہے کہ اس نے پیدا کرنے کے بعد بکلیٹ بھی آپ کو دی تاکہ قیامت میں یہ نہ کہہ سکے کہ اے رب ذوالجلال ہم آپ کے ڈیمانڈ کے تحت زندگی گزارتے لیکن پتہ نہیں چلا کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے. وہ ڈیمانڈ اس میں رکھی گئی ہے. لہذا اس کتاب کو اس لحاظ سے پڑھیں اور پڑھائیں. اسی کی کوشش کا ایک شعبہ یہ ہے کہ اس پہ حفظ ہے, اس پہ بچوں کو یاد کرانا ہے, خاص کر ان صورتوں کو جیسے سورہ ملک یاد کریں گے. سورہ ملک کو اچھا اس میں کون آدمی چاہتا ہے کہ اس سے قبر میں سوال جواب نہیں ہونا. اب چاہتے نہیں ہونا کہ ہونا نہیں ہونا نا, سب چاہتے نہیں ہونا. جسے ایمانداری سے بتا رہا ہوں صحیح حدیث ہے جس کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت جب قبر کی بات کرتے ہیں نا تو بڑا ڈر لگتا, اندھیرا رہے گا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, اور پھر وہ فرشتے ہوں گے, پھر وہ سین ہے پورا. اس پورے سین سے آپ بچنا چاہتے ہیں نا, آج طے کر لے
کہ سورہ ملک روز پڑھیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے مسین ہٹا لیں گے. یہ اس لیے یاد کرائی گئی ہے. آپ کی جو اندر کی خواہش ہے نا، اسی خواہش کو پورا کرتا ہے قرآن کریم. آپ کو کون آدمی اس میں چاہتا ہے کہ دنیا میں ہم بے عزت ہو کے رہیں؟ کوئی ایک آدھ آدمی تو ہونا یار. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم عزت چاہتے ہو، ہم نے اس کتاب کے عمل میں عزت رکھی ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر بہ آخرین. اللہ کہتا ہے اسی کتاب کے ذریعے ہم لوگوں کو اٹھاتے ہیں، اور جب تم چھوڑ دیتے ہو نا تو اس کتاب کے ذریعے ہم تمہارا ڈاؤن فال کرتے ہیں. مولانا نے برادر کہا نا کہ اس کی ایک رسی ہے، یہ رسی سے مثال دی. اچھا ایک آدمی ڈوب رہا ہو اور ہیلی کاپٹر سے ایک رسی لٹکائی جائے، نیچے والا طے کر لے مجھے پکڑنا نہیں. آپ بتائیں پوری نیوی ایک آدمی کو بچا سکتی ہے؟ کیونکہ نیچے والے نے طے کر رکھا ہے ڈوب جائیں گے، پکڑیں گے نہیں کرتے. پوری نیوی لگا دیں گے تو ایک آدمی کو نہیں بچائیں گے. دبئی کے بیچ پر ایک ہیلی کاپٹر ٹہلتا رہتا ہے، جیسے کوئی پرابلم ہوتی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ رسی لٹکاتا ہے، نیچے والا پکڑ لیتا ہے، جا کے کرایہ. لیکن اگر نیچے والے نے طے کر رکھا بھیا رسی نہیں پکڑیں گے تو چاہے 2000 ہیلی کاپٹر ایک آدمی کو بچانے کے لیے لگ جائیں گے. یہی حال تمہارا ہے. تو سب لوگ، ہم سب لوگ عزت چاہ رہے ہیں نا. اللہ کہہ رہا ہے یہ میری رسی کو پکڑ لو. تم نے کہا ہے کہ میں پکڑوں گا نہیں. جتنی کوشش کرنا کر لیں، خدا کی قسم عزت دے پا. جتنا چاہے پاپڑ دے لیں. کم مدرسے ہیں بھارت میں، کم مدرسے ہیں. جال بچھا دیا آپ نے، جماعتیں کم بھی کرتی ہیں بے شمار. محلے محلے میں عورتیں مفتی بنی بیٹھی ہیں. درس قرآن، اسکول والے. عزت کا جو گراف ہے وہ ڈیلی کیا ہو رہا ہے؟ بڑھتا کے بجائے گھٹتا کیا لگ رہا ہے؟ ذلت کا بڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نے طے کر رکھا رسی نہیں پکڑنا ہے، جتنی کوشش کرنا ہے کر لو، بچے کو بچا نہیں سکتے. زیادہ اس لحاظ سے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر مولانا، آپ نے بڑی قیمتی نصیحتیں فرمائی. اللہ تعالیٰ سے ایمان و اسلام میں حامل بنائیں. ہمیں ہمارے جو 3 جلسے حضرات تھے، ہمارے چیف گیسٹ تھے جناب حافظ محمد مخدوم صاحب، وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے باہر ہیں، انہیں تشریف لائیں گے انشاءاللہ. اور دوسرے جج ہمارے اس مدرسے سے 2 اساتذہ کرام، 2 ٹیچرز تھے جو ماشاءاللہ حافظ ہیں، عالم بھی ہیں. ایک مولانا رضا الحق صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں، اور دوسرے ہمارے جج تھے حامد حسان صاحب. تو اس کمپٹیشن کے ریگارڈنگ ان کے جو فیڈ بیک ہے، ان کے تاثرات ہیں، وہ مختصراً 2 منٹ میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حامد حسان صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما شاء اللہ کل کی مسابقتی پروگرام میں بچوں نے حصہ لیا اور بہت ہی اچھا پرفارمنس دیا. 6 سورتوں کو یاد کیا. قابل مبارکباد ہیں ان کے والدین اور ان کے اساتذہ.